السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، محترم و معزز ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو روزے کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس آیت کے ابتدائی حصے کو سامنے رکھتے ہوئے روزے سے متعلق کچھ مسائل اور کچھ باتیں سمجھنے اور سیکھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ آیت کے بقیہ حصے پر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اس آیت کے ان الفاظ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم تلاش کرو، اسے پانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اور ہر ایک تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چند الفاظ کے اندر بہت سارے مسائل کو اور بہت سارے معانی کو جمع فرما دیتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اس کی اکثر مفسرین نے تو یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ اولاد کے حصول کا ہونا چاہیے، کہ میری اولاد ہو اور مجھے اولاد حاصل ہو، جس سے نکاح کا ایک بڑا عظیم مقصد سمجھ آتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے اولاد کا حصول، نسل کا تحفظ۔ جو نکاح اسلام کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہے، یہ اس کا بڑا ایک پاکیزہ مقصد ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا اور اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنا، اس سے تمہاری نیت اور ارادہ خود کو اور بیوی کو پاک دامن بنانے کا ہو، یعنی نکاح کا مقصد صرف لذت کا حصول نہ ہو، اور صرف اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنا یہ مقصود اور مطلوب نہ ہو، بلکہ بندے کا مطمع نظر یا اس کا مقصد یا اس کی نیت یہ ہونی چاہیے تاکہ میں پاک دامن رہوں، گناہ سے بچ جاؤں، میں بھی گناہ سے محفوظ رہوں، اور میری اہلیہ گھر والی بھی گناہ سے محفوظ رہے۔ یہ معنی ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ،
کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تم اس چیز کو تلاش کرو، اسے پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس تفسیر کے مطابق نکاح کا ایک اور بڑا پاکیزہ اور عظیم مقصد سامنے آتا ہے، اور وہ ہے پاک دامنی۔ اسلامی اور شرعی نکاح صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک نہیں ہے، خواہش پوری کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد نکاح کا یہ ہے تاکہ مسلمانوں کی شرمگاہیں محفوظ رہیں، اور اسی طرح سے پاک دامنی اور پاکیزگی ان کو حاصل ہو اور ان کے کردار محفوظ رہیں۔ تو کردار کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے پاک دامنی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے نظام کو رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، واضح الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ ایک جگہ پر مردوں کے بارے میں فرمایا محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح سے تمہارا مقصد پاک دامنی ہو، گناہ سے بچنا ہو، صرف وقتی طور پر اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ نکاح سے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر خواتین کے ساتھ یہ لفظ ذکر کیا محسنات غیر مسافحات، کہ خواتین اور عورتیں جو نکاح کر رہی ہیں تو ان کا بھی نکاح کا مقصد اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا ہو، پاک دامنی کا حصول ہو، اور وقتی طور پر خواہش پوری کرنا یہ نکاح کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ پاک دامنی کی غرض سے اور اسی طرح سے گناہ سے بچنے کے لیے اگر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ چیز شریعت کے اندر اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اور یہ بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے ایک کی یا کسی کی شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک بندہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ فرمایا ہوتا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اگر وہ اپنی خواہش کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان کی نیت اپنے آپ کو پاک دامن بنانا ہو، گناہ سے بچنا ہو، بدکاری سے خود کی حفاظت مقصود ہو، تو یہ چیز انسان کو اس وقت حاصل ہوگی۔ اس کی تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ کہ اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو لیلۃ القدر اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرما دی ہے اس کو تم تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھانے پینے وغیرہ کی لذتیں، یہ دنیاوی امور تمہیں لیلۃ القدر کی تلاش سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر لیلۃ القدر کو پانے، اسے تلاش کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح سے اس کے بارے میں یاد دہانی کرائی۔ تو جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر زیادہ ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی، خیر و برکت والی رات ہے، بہت سارے فضائل اس رات کو حاصل ہیں۔ اور یہ رات فضیلت والی کیوں نہ ہو؟ یہ رات فضیلت والی کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا، بہتر کہا اس کو۔ اور یہ رات وہ رات ہے جسے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو بڑی ہی برکت والی مبارک رات کے اندر اتارا ہے۔ تو اس کی برکتیں اور اس کی خیر اور بھلائی، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ تو
تو یہ اتنی عظیم رات اس کو تلاش کرنے اور اس کو پانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان جو رمضان کا مہینہ اور بالخصوص رمضان کا آخری عشرہ پالے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، خصوصاً طاق راتوں کے اندر، اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اور جس شخص نے اس ایک رات کی عبادت کر لی، لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس رات کو عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، خیر کے کاموں کے اندر مصروف رہا، تو اہل علم فرماتے ہیں اس ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ سے حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَشَدَّ مِئْزَرًا، اور آپ اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے۔ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کر لیتے اپنے آپ کو جب آخری عشرہ شروع ہوتا، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ اس آخری عشرے کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخری عشرے کے اندر اتنی عبادت کیوں؟ عبادت کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ اپنے گھر والوں کو جگانا کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، وہ پہلے 2 عشروں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، خاص طور پر رمضان کی راتوں کے اندر جاگنے کا، عبادت کا اور عبادت کے لیے کوشش کا اہتمام، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو یہ سارا اہتمام لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہو رہا ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کوشش اسی کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے، یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو کس لیا کرتے تھے، اور اس کا ایک معنی علماء محدثین نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کی راتوں کے اندر اپنی ازواج کے پاس نہ جاتے، حالانکہ یہ کام آپ کے لیے بالکل جائز اور حلال تھا۔ کس لیے؟ تاکہ سارا وقت عبادت کے اندر صرف ہو اور ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر، خصوصاً اس کی راتوں کے اندر، کہ آپ بعض حلال چیزوں کو بھی ترک کر رہے ہیں وقتی طور پر۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ چیز یعنی بالکل ناجائز ہو گئی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جائز کام کو چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ عبادت اور بندگی میں سبقت کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پورا آخری عشرہ غفلت کے اندر، سستی کے اندر، کوتاہی کے اندر گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے کی راتیں اور بالخصوص طاق راتیں ہم پا کر بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ بندہ رمضان کے آخری عشرے کو اور بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو حرام کاموں کے اندر گزارے، نافرمانیوں کے اندر گزارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جائز کام چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف امتی کا حال یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی راتوں میں یا طاق راتوں میں حرام کام بھی اس سے نہیں چھوٹے جا رہے ہیں، حرام کام بھی اس سے نہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے اور لمحہ فکریہ ہے، اور اس بات کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پا کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ عظیم رات جس کو تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حکم دے رہا ہے اور اس کے لیے اہتمام کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جو مسلمان رمضان کا آخری عشرہ پالے، آخری عشرے کی طاق راتیں اس کو مل جائیں،
لیکن اس کے باوجود وہ ان مبارک اوقات کو، ان مبارک راتوں کو ضائع کر دے اور اسی طرح سے اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ حرام کام، اس کے جو گناہ کے نافرمانی کے کام ہے کرتا رہے، تو ہمیں اس حدیث کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ آپ نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو شخص اس رات کی خیر و برکت اور بھلائی سے محروم رہا، فرمایا فقد حرم، تحقیق وہ بندہ محروم ہو گیا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، اور لیلۃ القدر کی بھلائی سے، خیر سے، برکت سے محروم اور بد نصیب ہی محروم رہے گا۔ آج دیکھیں ہماری محرومیوں کا حال کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھلائی اور خیر کے اتنے بڑے بڑے موقع دیتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان اتنے عظیم مواقع کو پائے، اتنی عظیم راتوں کو پائے، اور پھر بھی وہ اپنی جو روٹین کی زندگی ہے گزار رہا ہو، نہ اس میں کوئی عبادت، نہ اس میں کوئی توبہ، اور نہ ہی اس میں کوئی خیر کا کام ہو۔ اور اسی طرح سے یہ جو رات ہے اس کی ایک فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے کئی بار سن رکھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ شب قدر میں، قدر والی رات میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے ثواب ملنے کی امید پر قیام کرتا ہے، فرمایا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ نے جو تم پر لکھ دیا اسے تلاش کرو۔ اس کی چوتھی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے جو تمہیں رخصت دی ہے، جو تمہیں وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، اور جن معاملات میں نرمی کی ہے، یا جو کام تمہارے لیے پہلے رمضان کی راتوں میں جائز نہیں تھے اب اللہ نے جائز کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کی دی ہوئی رخصت سے، سہولت سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس اگر تفسیر کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دی گئی رخصت سے فائدہ اٹھانے کی گویا کی ترغیب دلا رہا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہیں، جن کا اپنے بندوں کو پابند کیا ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے، اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جس انسان کو رخصت ملی ہو، خاص طور پر مجبوری اور مشقت کی کیفیت میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصت اور سہولت اور نرمی سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو یا تم کھا پی سکتے ہو حتیٰ کہ فجر کا، صبح کا سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے دو احادیث کو ہم پہلے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ان دو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ الفاظ سے، من الفجر کے الفاظ یہ پہلے نازل نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں نازل ہوئے، اور من الفجر کے الفاظ بعد میں کیوں نازل ہوئے اس کی وجہ بھی ان دو حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت عدی بن حاتم اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو کہتے ہیں میں نے دو دھاگے لیے، ایک سیاہ دھاگا دوسرا سفید دھاگا، اور ان دو دھاگوں کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ بار بار اٹھ کر دیکھتا رہا کہ اللہ نے تو فرمایا ہے
کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل واضح الگ نظر آنے لگ جائے اس وقت تک تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، ورنہ کھاتے پیتے رہو تم۔ تو کہتے میں کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ دھاگے، سفید دھاگا سیاہ سے کب واضح نظر آنا تھا؟ جب اچھی طرح سے روشنی ہو گئی۔ تو مسئلے کا کیونکہ پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ بڑے مسکرائے اس بات کے اوپر، فرمایا کہ عدی تمہارا سرہانہ تکیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے آسمان کے کنارے آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد صبح کاذب کی تاریکی اور صبح صادق کی روشنی ہے، یعنی اس سے مراد رات کی تاریکی اور فجر کی روشنی مراد ہے۔ کالے اور سفید دھاگے سے مراد حقیقت میں دھاگا مراد نہیں ہے۔ تو بعد میں من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے۔ دوسری حدیث وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان نازل ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہتے ہیں ابھی تک من الفجر کے الفاظ نہیں اترے تھے، تو بعض لوگ انہوں نے سفید اور سیاہ دھاگے لیے اور اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیے، اور وہ دیکھتے رہے کہ کب سفید دھاگا کالے سے الگ اور واضح نظر آتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا رہا۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بتایا کہ اس سے مراد حقیقی دھاگے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات کا اندھیرا اور صبح صادق کی روشنی ہے۔ اور پھر حضرت سہل فرماتے ہیں کہ من الفجر کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ اب ان دو حدیثوں کو جو اس آیت کے اس حصے کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے بیان کی ہیں، ان دو حدیثوں کو سامنے رکھیں تو بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے۔ من الفجر کے الفاظ جب تک نہیں اترے صحابہ کو آیت کے پچھلے حصے کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ دوسرا فائدہ ان دو حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے قرآن صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے پیغمبر کی حدیث، رسول اللہ کی سنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے صرف قرآن، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں صرف قرآن، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی اپنی منمانی تشریح کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ جو حد سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے نماز وغیرہ ان چیزوں کا سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ نماز ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری بات جو ان دو حدیثوں سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھنے میں غلطی لگی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کیا آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا، اور جب تک من الفجر کے الفاظ نہیں اترے ان پر معنی واضح نہیں ہوا۔ تو جب صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، حالانکہ وہ خالص عرب تھے، تو اس چیز کے اندر ان لوگوں کے باطل نظریے کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ صرف عربی زبان معلوم ہو تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے۔ صحابہ کی تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور آپ نے جو تفسیر کی مفسرین کی تفاسیر، ان کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف عربی زبان آتی ہے بندہ قرآن سمجھ سکتا ہے۔ اگر صرف عربی زبان کے آنے سے قرآن سمجھا جا سکتا اور اس میں کوئی غلطی لگنے کا امکان بالکل تھا ہی نہیں، تو ان صحابہ کرام کو کیوں لگی؟ خالص عرب، پہلی حدیث میں حضرت عدی بن حاتم کو لگی، دوسری حدیث میں حضرت سال کی روایت میں رجال کے لفظ ہیں، بہت سارے مرد، بہت سارے صحابہ، ان کو یہ غلطی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ اتارے، تب جا کر معنی واضح ہوا۔ تو خالص عرب کو اگر غلطی لگ سکتی ہے قرآن کے سمجھنے میں، تو جو بندہ ہو ہی اجمی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کا ہو، عربی کی وہ جناب الف بے سے بھی واقف نہ ہو، اور وہ بھی سمجھے کہ مجھے قرآن صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے اور اس کی تفسیر میں جانتا ہوں، اور جو میں سمجھا ہوں یہی حرف آخر ہے، یہ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو اس
ان دو حدیثوں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا رہے کہ ابھی تک فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تک صبح صادق طلوع نہیں ہوئی ہے، یہ گمان کر کے وہ کھاتا اور پیتا رہے، تو پھر بعد میں پتہ چلے کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی، اس بندے کا روزہ بالکل درست ہوگا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کے اوپر کوئی قضا، کوئی کفارہ، جرمانہ، فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن آج کی مجلس میں ہم انہی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔